ماہ رجب کی تیسری جمعرات اور تیسرے جمعۃ المبارک کے دن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت اور اتنی طاقت رکھی ہے کہ جو شخص بھی اس جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن انا اعطیناک الکوثر کا یہ عمل کر لیتا ہے، اس بندے کو ماہ رجب کے مہینے کی تمام برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں اور اس کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے، اور جمعہ کا دن ختم ہونے سے پہلے پہلے اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ عمل اس نے جمعرات کو بھی کیا، جمعے کو بھی کیا، تو جمعے کی مغرب سے پہلے پہلے جو بھی اس کی حاجت ہوتی ہے، جو بھی اس کا مقصد ہوتا ہے، جو اس کی تمنا آرزو ہوتی ہے، جو اس نے نیت کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح معاملہ فرماتا ہے۔ کہتے ہیں اس عمل کی بدولت جس نے جو کچھ بھی مانگا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اس لیے یہ مبارک گھڑیاں ہیں، اس لمحے ہرگز ضائع نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ سال میں ایک بار نصیب ہوتا ہے۔ آج وہ لوگ بڑی قسمت والے ہوں گے، بڑے ہی مقدر والے ہوں گے جو اس عمل کو پڑھیں گے اور اس کی برکتیں حاصل کریں گے، کیونکہ یہ عمل کرنے والا شخص کبھی بھی اللہ کی رحمت سے خالی نہیں رہتا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، کیونکہ جمعرات کا دن ہے، یہ اس قدر عظمت اور فضیلت والا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے تمام دروازے کھول رکھے ہیں، اور اس نے جنت کے بھی دروازے کھول رکھے ہیں، اور اس دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نامہ اعمال بھی پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ جنت کے دروازے کھلنا اور نامہ اعمال کا پیش ہونا، جو کچھ آج آپ پڑھیں گے یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور جمعۃ المبارک کے دن اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ سب کچھ تمہیں عطا کر دے گا، کیونکہ فرشتے آج تمہارا نامہ اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس دن کے بارے میں تو ہر شخص جانتا ہے نا کہ یہ عظمت، فضیلت اور رحمت والا ہے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کا دن، کیونکہ آج ہے ماہ رجب کی 18 تاریخ، 18 جمعرات کا دن ہے، 19 جمعۃ المبارک کا دن ہے، اسی طرح اس کا دوسرا عشرہ بھی ختم ہو جائے گا، پھر آخری عشرہ تیسرا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے ابھی تک دیکھیں کتنا ٹائم، کتنے دن گزر چکے ہیں، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے کمنٹ میں لوگ پوچھ رہے تھے، اور میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو دی تھی، الحمدللہ اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، انہوں نے یہ عمل کیا تھا پچھلی جمعرات اور جمعہ کو، لیکن اس جمعرات اور جمعہ کا وہ خاص عمل جو اس دن میں کرتا ہے بندہ، تو اس کو اسی وقت ہی مقدر بدل جاتا ہے، تقدیر بدل جاتی ہے، جو مانگتے ہیں مل جاتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ مقروض ہیں تو قرضے کی نیت کر لیں، اگر آپ کے پاس روزگار نہیں تو روزگار کی نیت کر لیں، اگر آپ کے پاس دولت نہیں تو دولت کی نیت کریں، اولاد نہیں تو اولاد کی نیت کریں، شہرت نہیں تو شہرت کی نیت کریں، بیمار ہیں تو شفا کی نیت کریں۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی جائز مقصد ہے، جو جائز حاجت ہے، اگر ویزا نہیں لگ رہا تو ویزے کی نیت کریں، اگر آپ کو کہیں پہ کوئی قرضہ تھا وہ نہیں اتر رہا، یا آپ نے کسی سے پیسے لینے تھے وہ نہیں دے رہا، یا اولاد کہیں امتحان دے رہی ہے تو اس میں کامیابی چاہتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی جائز حاجت ہو اس کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر نیت کر کے آپ اس عمل کو پڑھیں گے تو اس عمل کی برکت آپ کو فوراً ملے گی۔ تو نیت کرنے کا طریقہ بھی عرض کر دوں گا تاکہ ہر بھائی بہن دوست احباب کا فائدہ ہو سکے۔ تو اپنی جائز حاجت دل میں رکھنی ہے، اس عمل کے دوران جو بھی جائز حاجت ہے اس کو اپنے دل میں رکھنا ہے، تو دل میں رکھ کر آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ عمل کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، آج جمعرات کے دن جس وقت پڑھا ہے، جمعہ کے دن بھی اس وقت پڑھنا ضروری نہیں ہے، جس وقت چاہیں آپ پڑھ لیں۔ اگر ایک وقت رکھیں گے تو یہ اچھی بات ہے، ورنہ آپ کسی وقت بھی، چاہے جمعہ کے بعد پڑھیں، جمعرات کے دن ظہر کے بعد پڑھیں، یا عصر کے بعد پڑھیں، یا مغرب کے بعد پڑھیں، یا دن 10 بجے پڑھیں، کل بھی دن 10 بجے پڑھ لیں، تو یہ تو آپ کے لیے بہت کمال ہے۔ اگر اسی طرح آپ نے مثلا جمعرات کے دن 10 بجے پڑھا، جمعے کو آپ 10 بجے نہیں پڑھ سکے، آپ زور کے بعد بھی پڑھ لیں، لیکن پڑھیں 2 دن اس عمل کو، یہ عمل 2 دن کا ہے، لیکن ایک ہی وقت میں پڑھیں گے تو اس کی برکت آپ کو اتنی زیادہ ملے گی کہ آپ خود حیران ہوں گے کہ واقعی میں نے تو آج جمعہ کے دن زور سے پہلے پڑھا یا جمعہ کے بعد پڑھا تو مغرب سے پہلے تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اسی طرح آج عمل کریں تو کل اس کا رزلٹ اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا، کل کا عمل بعد میں ختم ہوگا، آپ کی تمام حاجتیں پہلے اللہ پوری فرما دے گا۔ اس
اس لیے جو مقروض ہوتے ہیں نا، ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے کہ ہر دیکھنے والا شخص حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، ان کے ہاتھ میں سونے کے قلم ہوتے ہیں، چاندی کے ورق ہوتے ہیں، اور وہ جو بھی شخص اس طرح انا اعطیناک الکوثر پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کہ فرشتے اس کا نام لکھتے ہیں چاندی کے ورق پر سونے کے قلم سے، اور جب وہ نام لکھ لیا جاتا ہے پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ نام پیش کر دیتے ہیں۔ تو جب نام پیش ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں تو اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں بتاؤ میرا بندہ کیا مانگتا تھا۔ اب اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرا بندہ فلاں چیز کا سوال کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو وہ سب کچھ عطا کر دیا جو میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے۔ تو دوستو یہ ایک خاص ترتیب ہوتی ہے، یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کی بارگاہ سے یہ سارے انعامات حاصل کر لیتا ہے۔ اب دوستو اس ترتیب کے ساتھ دیکھیں اولیاء کرام کے اس کے بارے میں اقوال موجود ہیں، بزرگان دین کے اقوال موجود ہیں، اللہ والوں نے اس کے بارے میں یہ سب کچھ لکھا ہے۔ اب دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک پڑھنے والے کا نام بھی وہ فرشتے لکھتے ہیں جس نے جمعرات اور جمعہ کے دن کی یا جمعہ کے رات کو درود پاک پڑھا۔ اب آپ نے صرف اور صرف جو ہے وہ اول آخر یعنی شروع میں بھی آخر میں بھی، یہ بات میں بالکل کلیئر کٹ بتاتا ہوں کہ آپ نے پڑھنا درود ابراہیم ہے، چاہے آپ کو نہیں آتا تو کتاب سے دیکھ کے پڑھ لیں، آتا ہے تو آپ زبانی پڑھیں جیسے آپ کی مرضی، لیکن پڑھنا اس عمل کے لیے جو خاص ہے نا درود پاک وہ درود ابراہیمی ہے، تو آپ نے پڑھنا درود ابراہیم ہے۔ یہ کہتے ہیں نیک اولاد کے لیے بھی اس عمل کو کرتے ہیں جس کے اندر کیونکہ آخرت کی تیاری بھی ہے، اس کا ورد بڑا ہی آسان ہے اور یہ پڑھائی میں پڑھنے میں بھی بڑا آسانی کے ساتھ یہ عمل ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ تو اس میں ازدواجی زندگی میں برکت آتی، خوف اور ڈر سے نجات مل جاتی ہے، طلب علم میں جو طالب علم ہے اگر وہ پڑھتے ہیں تو ان کو بے حساب فائدہ ہوتا ہے، یادداشت بھی مضبوط ہوتی ہے، اس سے گناہوں کی بخشش بھی ہو جاتی ہے، اس سے آپ کی بخشش، آپ کے والدین کی بخشش، آپ کی پریشانیاں ختم، آپ کے گھر والوں کی پریشانیاں ختم، سخت پریشانی، قرض، تنگی، رکاوٹوں میں اس کا ورد کرنا فوراً مدد کا سبب بنتا ہے۔ تو اب آپ نے صرف اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، شروع میں بھی آخر میں، جیسے میں نے عرض کر دیا۔ تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود پاک آپ نے نہیں پڑھنا، یہ بات آپ نے اپنے دیکھیں جب یہ عمل پڑھیں نا تو کوشش کریں کسی چیز کے ساتھ ٹیک نہ لگائیں، ویسے ہی آپ ویسے ہی بیٹھ کر پڑھیں، اور اسی طرح اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھیں، اپنے ذہن اور اپنے دماغ میں وہی چیز رکھیں۔ درود پاک پڑھنے سے پہلے آپ اپنے مقصد کی نیت کریں، لیکن عمل باوضو کریں۔ دنیا کے جس کونے میں بھی ہے، جہاں بھی رہتے ہیں، جدھر بھی آپ رہتے ہیں، چاہے پاکستان میں ہیں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں ہیں، آپ یورپ کی کسی کنٹری میں، آسٹریلیا میں، یو کے میں ہیں، یو ایس میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، لیکن آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ عمل کو پڑھنا ہوگا اگر تو آپ نے اس عمل کی برکتیں حاصل کرنی ہیں، اگر نہیں کرنی تو پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، پھر آپ کی مرضی ہے، جیسے باقی لوگ خجل خراب ہو رہے ہیں آپ بھی ہوتے رہیں۔ ہماری تو کوشش ہے کہ ہر بھائی بہن اس عمل کو پڑھے اور اس کی برکتیں حاصل کر لے، تو جو لوگ اس کی برکتیں حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی وہ ساری زندگی دعا دیں گے کہ واقعی ہمیں ایک ایسا عمل ملا تھا کہ جس نے ہماری زندگی بدل دی، کیونکہ یہ دن بار بار نہیں ملتے۔ بس یہی بات کہنی ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں گے تو آپ کا فائدہ ہو جائے گا، نہیں اٹھائیں گے تو میرا تو کوئی نقصان نہیں کریں گے۔ اس لیے جمعہ کے دن نا ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے نماز جمعہ کے بعد، بہت سارے لوگ اس میں اپنا نام شامل کرواتے ہیں، تو وہ کیونکہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، اگر آپ بھی اس میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھ دیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو دوستو آپ نے اب اس ترتیب کے ساتھ یہ کلمات پڑھنے، کیونکہ اس کے ذریعے بند دروازے کھل جاتے ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، رزق اور باقی کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے 41 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ تسبیح اتنی مبارک ہے کہ اس کے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں عمل کی ترتیب اتنی پیاری ہے اور اتنی مبارک ہے اور اتنی کمال کی ہے کہ بندہ حیران ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ والوں نے جو ترتیب
ترتیب بتائی ہے نا، اس ترتیب میں سب سے پہلے جو ہے وہ استغفار کو ذکر کیا گیا ہے، پھر سورۃ اخلاص، اور یہ وہ سورت ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ وہ سورت ہے۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں ان دنوں میں جب کوئی بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے تو یہ تو عام دنوں میں پڑھیں تو اس کے ذریعے اتنا رزق میں وسعت ہو جاتی ہے، اتنا رزق بڑھ جاتا ہے کہ بندے کی نسلوں سے رزق نہیں ختم ہوتا۔ تو یہ سورت اتنی مبارک ہے کہ جب آپ آج کے دن اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں گے تو آپ کے گھر میں رزق کی بارش ایسے ہوگی کہ آپ کا گھر مال و دولت سے بھر جائے گا۔ اگر پہلی تسبیح میں اسی ترتیب کے ساتھ یہ عمل آپ کو بتاتا جاؤں گا، پہلی تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے اس کی تعداد میں نے عرض کر دی ہے، اب ذرا اس تسبیح کو سن لیجئے گا۔ یہ تسبیح ہے استغفر اللہ ربی، یعنی کہ آپ نے اتنا کہنا ہے اے میرے رب میرے گناہوں کو معاف فرما، استغفر اللہ ربی تو من کل ذنب۔ بعض لوگ اتنی بھی پڑھتے ہیں لیکن آپ نے آج کے عمل میں صرف مختصر سی تسبیح ہے، آپ پڑھیں گے استغفر اللہ ربی۔ تو آپ اتنی تسبیح جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے کمالات آپ خود دیکھیں گے کہ کتنے کمالات اور کتنی برکت اس سے آپ کو ملتی ہے۔ تو یہ کیونکہ ایک خاص عمل ہوتا ہے تو اس کی تعداد بھی اسی حساب سے ہوتی ہے، تو اس میں کچھ الفاظ زیادہ پڑھے جاتے ہیں کچھ کم پڑھے جاتے ہیں، تو آپ نے اتنا ہی الفاظ پڑھنے ہیں کہ اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اے میرے رب۔ تو اس میں یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک اللہ کا نام بھی آ جاتا ہے، ایک ربی کا لفظ بھی آ جاتا ہے کہ اے میرے رب۔ تو اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اپنے رب کو جب یاد کیا تو دیکھیں یہ عمل باقی اعمال سے مختلف ہے۔ باقی تو وظائف میں بعض صرف استغفر اللہ پڑھتے ہیں، بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ تک پڑھتے ہیں، اور لیکن آپ نے اس عمل کے لیے کیونکہ یہ ترتیب بڑی خاص اور بڑی اہم ہے تو یہ عمل بھی سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ اہم ہے، تو اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کیا۔ دنیا میں جو بھی تکلیفیں اور مصیبتیں مومنین کو پہنچتی ہیں نا، ایمان والوں کو، اکثر ان کا سبب ان کے گناہ ہوتے ہیں، ان تکلیفوں کا اللہ پاک ان کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے۔ اس لیے تو یہ عمل جب آپ پڑھیں گے، بدقسمتی سے لوگوں کی بھاری اکثریت بے عملی کا شکار ہے، نہ تو بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا پاس ہے، نہ ہی اللہ پاک کے حقوق کا کوئی احساس۔ نیکیاں کرنا تو نفس کے لیے بے حد دشوار اور گناہ ہو چکا ہے، اس لیے ضروریات اور سہولیات حاصل کرنے کی حد سے زیادہ کوشش نے مسلمانوں کی بھاری تعداد کو فکر آخرت سے بھی غافل کر دیا ہے۔ گالی دینا، الزام لگانا، بدگمانی، غیبت کرنا، چغلی کرنا، لوگوں کے عیب جاننے کی کوشش کرنا، لوگوں کے عیب اچھالنا، جھوٹ بولنا، جھوٹے وعدے کرنا، کسی کا مال نہ حق کھانا، خون بہانا، کسی کو بلا اجازت شرعی تکلیف دینا، قرضہ دبا لینا، کسی کی چیز وقتی طور پر لے کر واپس نہ کرنا، مسلمانوں کو برے القاب سے۔ یہ آج شب و روز میں کیا ہو رہا ہے؟ شراب پینا، جوا کھیلنا، چوری کرنا، بدکاری، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، سود، رشوت، لین دین، یہ سارے معاملات کس قدر ہم اس سے آگے بڑھ گئے کہ آج ہماری دعائیں کی قبولیت رک گئی۔ آج بہت سارے لوگ اسی شکوے میں ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے گناہ اس قدر کر لیے، اب جب اتنے گناہ کر لیے تو اب ان گناہوں کے بعد تمہاری دعائیں کیسے قبول ہو سکتی؟ اس لیے اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس عمل، دیکھیں جو اعمال ہوتے ہیں، جو وظائف ہوتے ہیں، یہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اب ہم نے اس ترتیب کے ساتھ جب اس عمل کو پڑھا تو اللہ پاک اس کی برکت سے ہماری خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر جب ہم اس کے بعد باقی چیزیں پڑھیں گے تو اس کے ذریعے اللہ پاک ہمیں ہماری حاجتیں پوری فرما دے گا، ہماری دعاؤں کی قبولیت شروع ہو جائے گی اور ہمارے باقی معاملات بھی درست ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے آپ نے۔ یہ سورہ مبارکہ سورۃ اخلاص ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ سورہ مبارکہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ جس قدر یہ سورہ مبارکہ کی فضیلت اور عظمت زیادہ ہے، اسی طرح جمعرات اور جمعہ کے دن کی فضیلت اور عظمت بھی بہت زیادہ ہے۔ اور جمعرات اور جمعہ کے بارے میں تو ہر شخص جانتا ہے نا کہ یہ تمام دنوں کا سردار دن ہے، اور اس دن کی تو پہلے سارے نبی آرزو کرتے رہے کہ ہمیں جمعہ کا دن نصیب ہو جائے، لیکن کسی نبی کو ملا ہفتے کا دن، کسی کو اتوار کا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتوار کا دن دیا، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام
کو پیر کا دن عطا کیا گیا، آدم علیہ السلام کو جمعرات کا دن، اسی طرح دنوں کی تقسیم کی گئی، لیکن جمعہ کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے رکھا۔ تو آقا علیہ السلام کو یہ سارے دنوں کا سردار دن ملا۔ پھر یہ مہینہ جس میں ایک نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور جمعے کا دن جس میں ایک نیکی کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، تو پھر یہ دنوں کا عمل خاص کر ان لوگوں کو کرنا چاہیے جن کی زبان پر ہمیشہ یہی شکوہ اور شکایت رہتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ نیت کر کے اس عمل کو پڑھنا ہوگا۔ کوشش کریں پاک صاف جگہ پہ بیٹھیں، پاک صاف کپڑے ہوں، خوشبو کا استعمال کریں، اور جلدی جلدی جو ہے عمل کو پڑھنے کی کوشش نہ کریں، بڑی سنجیدگی کے ساتھ، اور کوشش کریں دل میں خیالات جو غلط خیالات آتے ہیں وہ عمل کی روحانی قوت کو کمزور کر دیتے ہیں، روحانیت کو دور کر دیتے ہیں، اس لیے ان خیالات سے بھی بچنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو اس عمل کی مکمل برکت نصیب ہو سکے۔ کیونکہ جمعۃ المبارک کے بارے میں میرے آقا نے بار بار ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس میں دعائیں ارادہ نہیں ہوتی، جس میں نیکیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، جس کی ہر گھنٹے میں 6 لاکھ مسلمانوں کو عذاب جہنم سے نجات مل جاتی ہے، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کو باقی دنوں کی طرح پھر ماہ رجب کا تیسری جمعرات اور تیسرا جمعہ یہ تو رحمت الہی سے مالا مال ہونے کا جمعہ ہے، اس لیے دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں کہ بھئی اس دن کی سستی اور غفلت میں نہیں گزارنا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں طلب کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے انعامات حاصل کرنے ہیں۔ تو اب دوستو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس جمعۃ المبارک کی یہ برکتیں حاصل کی۔ اس کے بارے میں بہت سارے بزرگوں نے بھی کہا ہے، اب میں اس کی جانب نہیں بڑھتا، صرف آپ کو یہ سورہ مبارکہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ آقا علیہ السلام نے ایک صحابی رسول کو بتائی تھی۔ اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ دنیا نے تو مجھ سے رخ پھیر لیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس کو پھر اس سورت کا وظیفہ بتایا، فرمایا تم اس سورت کو پڑھو، اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اور تیرے گھر والوں کو بھی اور تیرے ہمسایوں کو بھی اس کی برکت سے مالا مال کر دے گا، کیونکہ گناہوں کی معافی بھی اس کے ذریعے ملتی ہے، رزق میں کشادگی بھی اس کے ذریعے آتی ہے، اللہ کی رضا اور مغفرت بھی نصیب ہوتی ہے، شیطان سے حفاظت بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی بد چیزیں ہوتی ہیں جو نقصان پہنچانے والی، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ خوف اس کے ذریعے ختم ہو جاتا ہے، خوف کو دور کرنے کے لیے بھی اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اور اب اس پورے عمل کے آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ جیسے میں سمجھا رہا ہوں آپ نے اسی طرح کرنا ہے، دیکھیں تمہاری زندگی میں کیسے ایک انقلاب آتا ہے اور پھر کیسے خوشحالی آتی ہے، کیونکہ زندگی کو سب سے بڑی خوشی آپ کو اس عمل کے ذریعے مل سکتی ہے۔ یعنی جو شخص چاہتا ہے نا کہ مجھے خوشیاں ملے، غم میرے ختم ہو جائیں، تو وہ بندہ پھر اس عمل کو کرے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو محسن اور مخلص لوگ بے حد پسند ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 41 بار پڑھنا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے کے بعد اگلی سورت جو ہے اس کے بارے میں آپ کو سامنے نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ کون سی سورت ہے۔ وہ سورت ہے انا اعطیناک الکوثر، یعنی وہ سورت کوثر آپ نے اس کے بعد پڑھنی ہے، کیونکہ وہ بندہ مستجاب الدعوہ ہو جاتا ہے۔ مستجاب الدعوہ کہتے ہیں جس کی ہر دعا اللہ پاک قبول فرما لے، لیکن وہ جائز اس کی دعا اس کی جائز ہو۔ اور میں نے اب تک یہ دیکھا ہے، مشاہدہ بھی کیا، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے خلوص نیت سے مانگتے ہیں نا، وہ مادی معاملہ ہو یا روحانی ہو، اس کو ضرور ملا ہے۔ ایسے لوگوں کو اس سورہ مبارکہ کا ذکر کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے بار بار کہا ہے کہ اس سورت کو پڑھو، کیونکہ پاکیزگی قائم رکھتے ہوئے ان میں بزرگی پیدا ہو جاتی ہے، وہ اپنے شعبے میں کامیاب ترین لوگ ہوتے ہیں۔ ایک بار بینک آفیسر کو یہ عمل بتایا گیا، وہ سخت پریشان تھا، اس کے بقول میں نے یہ عمل کیا ہی اور فوراً میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک طالب علم کو بتایا گیا اور وہ امتحان میں ناکام تھا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کر دی۔ اسی طرح کیونکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا تو دنیا ہے، جنت میں بھی اس بندے کو محل عطا فرماتا ہے۔ اب جو شخص چاہتا ہے میری دنیا بھی اچھی ہو جائے، میری آخرت بھی اچھی ہو جائے، وہ اس عمل کو ذرا اس ترتیب کے ساتھ پڑھے، کیونکہ اب آپ اس کے بعد سورت کوثر شریف پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو یہ سورہ مبارکہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ بار بار اس کے اعمال بتائے جاتے ہیں، بار بار مختلف طرح کے اس کے عمل کیے جاتے ہیں، لیکن آج کا جو عمل ہے اس کا کوئی عمل باقی وظیفہ مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ جمعرات
جمعرات اور جمعہ کا ہے، پھر جمعرات تیسری اور جمعہ بھی تیسرا، تو اس دنوں میں یہ عمل کرنا انشاءاللہ تمہارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ اب اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے اسی طرح ہی پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، لیکن ذہن میں اپنا تمام مقصد رکھنا ہے اور تمام حاجتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے جو بھی آپ کا مقصد حاجت ہے، اب بار بار میں یہ بات اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ حاجت اور مقصد کو ذہن میں رکھیں تاکہ کامیابی ملے۔ جب بھی ذہن آپ کا ادھر ادھر بھٹکنے لگے فوری طور پر اس کو ادھر سے ہٹا کر اپنے مقصد کو ذہن میں لے آئیں، انشاءاللہ کامیابی تمہارا مقدر ہوگی، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ کے ذریعے آپ محبت بھی پیدا کر سکتے ہیں، بیماریوں سے شفا حاصل کر سکتے ہیں، بے پناہ رزق حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے پڑھنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ اس میں مختلف طریقوں سے جو عمل بتایا جاتا ہے وہ بڑا خاص اور بڑا اہم ہوتا ہے۔ تو یہ جو آج کا عمل ہے یہ خاص رزق، دولت اور یہ تمام چیزوں کا جو میں نے بتائی ہیں، لیکن اس صورت کے لیے دشمنوں کو بھی زیر کیا جاتا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کو خاص کر رزق اور دولت کے لیے بہت زیادہ لوگ ورد کرتے ہیں اور الحمدللہ پھر مالا مال بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو عمل خاص دن کا ہوتا ہے، اس عمل کا فائدہ اور برکت آپ کو یہ ملتی ہے کہ اس کے ذریعے تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں اور پورے سال کے لیے اس گھر میں خوشحالی آ جاتی ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی اس گھر والوں کو خوشحال کر دیتا ہے۔ اب آپ نے یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ 40 بار پڑھنی ہے، تو پڑھنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہے۔ پہلی کی تعداد اور تھی، اس کی تعداد اور ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک نام پڑھنا ہے، ایک نام صرف اللہ تعالیٰ کا، وہ نام صفاتی، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی صفت مبارکہ ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمام راستے کھول دے گا اور ہر بندش ختم ہو جائے گی۔ کہتے ہیں اگر پہاڑوں جیسی بھی رکاوٹیں ہوں تو یہ اسم مبارک ایسا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ پاک تمام رکاوٹوں کو دور فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، یعنی کہ جو صورت میں نے آپ کو بتائی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شمار خیر، مال، جنت میں ایک خاص قسم کی نہر ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے اس میں بشارت دی ہے۔ یہ دشمنوں پر فتح بھی ہے کہ اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب دشمنوں نے حضور کو پریشان کیا نا، اس لیے کہتے ہیں جس کے دشمن بہت زیادہ ہیں وہ بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے تو دشمنوں سے اس کو نجات مل جاتی ہے۔ ہر پریشانی، غم کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ رزق میں برکت اور کثرت اور ترقی، یہ ساری چیزیں، اولاد اور رشتے، بے اولاد جوڑوں کے لیے یہ انتہائی مجرب ہے، اور اسی طرح کنواری لڑکیاں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، رشتے نہیں ہو رہے، ان کے لیے یہ بڑا کمال کا عمل ہے۔ اس لیے سب دوست اب آپ دیکھیں نا، اس ایک عمل سے کتنے فائدے حاصل ہونے والے ہیں اور کتنی برکتیں نصیب ہونے والی ہیں۔ تو اب اس ترتیب کے ساتھ جب کوئی اس کو پڑھے گا تو یہ سارے انعامات اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ اب اس کو آپ نے بالکل اسی طرح سادہ سا عمل ہے، اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ جس وقت دور سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، کوئی بھی شخص اپنے اوپر پریشانی اور مشکل کا انکار نہیں کر سکتا۔ ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، ہر شخص کوئی نہ کوئی مصیبت میں مبتلا ہے، تو ان تمام مصیبتوں سے نکلنے کے لیے یہ بہترین راستہ ہے، بہترین موقع ہے، اور سب سے بڑا جو ہے وہ آپ کو آج یہ عمل بتایا جا رہا ہے اس دن کا، تو اس کو پڑھیں انشاءاللہ۔ اسی طرح کوئی بد اخلاق ہے تو اس کو اخلاق سکھانے کے لیے بھی یہ عمل پڑھنا انتہائی مجرب ہے۔ اب جو اس میں مبارک آپ نے پڑھنا ہے نا، اس کی تعداد ہے 41 بار، 41 مرتبہ یہ اسم مبارک۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ کے حضور آپ نے دعا کرنی ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ اب اس ترتیب کے ساتھ آپ نے جو چیز جو اسم مبارک ہے اس سے ہر مصیبت اور آفت ختم ہو جاتی ہے، اور یہ اسم مبارک کی برکت سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور ہر سختی ختم ہو جاتی، تنگی راحت میں بدل جاتی ہے، اور دشمنوں پر بھی فتح کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ہر تکلیف دینے والی چیز کو اللہ دور فرما کر راحت اور رحمت کا باب کھول دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رشد و ہدایت کے دروازے کھولے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر امام کشیری اور بہت سارے بزرگوں نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو رحمت کے دروازے کھولتا ہے، اسباب کو میسر کرتا ہے، تمام چیزوں کو درست کرتا ہے، تو اللہ کے علاوہ بندہ کسی پر دل نہ لگائے۔ تو یہ اس میں مبارک ہے، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھتے جانا ہے، یا فتاح یا فتاح یا فتاح، اس کے بعد دعا کریں انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔